بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے اسپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، رخت سفر باندھ دیجئے۔ آج ہم آپ کو پاکستان کے برف پوش پہاڑوں اور سنگلاخ وادیوں سے گزرتی ہوئی اس خونی روڈ کے بارے میں بتائیں گے جس نے کئی جانیں نگل لی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آتا رہے۔ ناظرین محترم، نیشنل ہائی وے نمبر 35 فرینڈشپ ہائی وے اور اکرم ہائی وے کے نام سے مشہور یہ روڈ پاکستان کے شہر حسن ابدال سے شروع ہوتی ہے اور کاشغر تک جاتی ہے، جہاں یہ نیشنل ہائی وے نمبر 314 کہلاتی ہے۔ ناظرین محترم، یہ روڈ کراکرم پہاڑ جس کی اونچائی 4714 میٹر سے گزرتی ہے، اس کی اونچائی اور مشکل حالات جس میں یہ بنائی گئی ہے، اس وجہ سے اس کو دنیا کا 8واں عجوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اس خطرناک روڈ کو بنانے کا کام 1959 کو شروع ہوا اور 1979 کو مکمل ہوئی۔ پاکستان کی طرف یہ روڈ FWO نے بنائی اور اس کے اوپر بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد ممتاز خالد نے کتاب بھی لکھی ہے۔ اس روڈ کی کل لمبائی 1300 کلومیٹر ہے۔ ناظرین محترم، یہ روڈ دنیا کے 3 بلند ترین پہاڑی سلسلے کو ہمالیہ، کو کراکرم اور کو ہندوکش سے ملتی ہے۔ اس روڈ کو خطرناک اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ بہتا ہوا خطرناک دریائے سندھ، لینڈ سلائیڈنگ، برفانی تودے اور گہری کھائیں ہیں جو اس روڈ پر سفر کرنے والوں کے لیے ہر لمحہ خطرے کی گھنٹی بجائے رکھتے ہیں۔ ناظرین محترم، 4 جنوری 2010 کو یہ روڈ انزا وادی کے مقام پر 15 کلومیٹر لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بند ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے 22 کلومیٹر لمبی اعتباد جھیل بن گئی تھی۔ اس کے بعد روڈ پر دوبارہ کام شروع ہوا اور 7.2 کلومیٹر کے برج بنا کر اس کو دوبارہ قابل استعمال کیا گیا۔ اس دوران نقل و حمل جھیل پر موجود کشتیوں کے ذریعے ہوتی تھی۔ ناظرین محترم، اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس روڈ نے کتنی جانیں نگلی ہیں۔ یہ روڈ جب سے بننا شروع ہوئی تھی تو مقامی قبیلوں اور آرمی کے دوران تنازعات عام سی بات تھی۔ کئی بار مقامی قبیلوں نے FWO کے ورکر اور انجینئروں کو ڈرایا اور دھمکایا، جس میں کئی بار کئی جگہوں پر جھگڑے بھی ہوئے جس سے کئی اموات بھی ہوئی۔ ناظرین محترم، قوم کے دوران تقریباً 810 پاکستانی مزدور اور انجینئرز لقمہ اجل بنے، جبکہ تقریباً 200 چائنیز باشندے بھی مختلف حادثات میں لقمہ اجل بنے، جن کا آج بھی گلگت میں قبرستان موجود ہے۔ اس کے بعد 1990 کے دورانیہ میں اس روڈ پر آرمی کی بس جا رہی تھی جس پر تقریباً 15 لوگ سوار تھے۔ دوران سفر یہ گاڑی دریائے سندھ میں گر گئی جس سے سارے جوان فوت ہو گئے تھے۔ ناظرین محترم، اس روڈ پر کئی بار ہولناک حادثات بھی آئے جس کو کبھی ڈرائیور کی لاپرواہی سمجھی جائے یا اس روڈ کا خطرناک ہونا، لیکن ہر بار کئی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے جو کہ ناقابل اتلافی نقصان ہے۔ اس کے بعد 3 نومبر 2012 کو اس روڈ پر 4 لوگ لقمہ اجل اور 19 لوگ زخمی اس وقت ہوئے جب ایک مسافر بس گہری کھائی میں گری۔ نومبر کے اسی مہینے کو ایک چائنی ورکر کی گاڑی کا بھی حادثہ ہوا اور لقمہ اجل بن گیا تھا۔ ناظرین محترم، یہ سلسلہ رکا نہیں، اس روڈ پر قیمتی جانوں کا ضیاع جاری رہا۔ دسمبر 2017 کو ایک آرمی کار گلگت سے راولپنڈی اس روڈ سے جا رہی تھی کہ کار بشام کے قریب ایک گہری کھائی میں گری جس سے 3 آرمی کے جوان فوت ہوئے، اور پھر ستمبر 2018 کو ایک خاتون سیاہ کو اس روڈ نے نگل لیا جب وہ اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ جا رہی تھی کہ اچانک لینڈ سلائیڈ اس کی گاڑی پر آ گری۔ اس کے بعد 28 اکتوبر 2018 کو اس روڈ پر ایک بس گہری کھائی میں چلی گئی۔ اس حادثے میں 17 لوگ فوت ہوئے اور ایک عورت زخمی ہوئی تھی۔ ناظرین محترم، اسی طرح کا سلسلہ چلتا رہا اور 22 ستمبر 2019 کو بابو سر ٹاپ کے قریب کراکرم ہائی وے پر ایک پرائیویٹ کمپنی کی بس اوور سپیڈ کی وجہ سے ایک پہاڑ سے ٹکرائی جس سے 26 لوگ فوت ہوئے، جس میں کئی آرمی کے جوان تھے جبکہ 19 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ ناظرین محترم، اس روڈ نے جتنے انسانوں کو نگلا ہے، اس کے کچھ واقعات ہم نے آپ کو گوشگزار کی ہیں، لیکن کئی ایسے واقعات ابھی بھی موجود ہیں جن کے صحیح اندازے نہ ہونے کی وجہ سے ہم آپ تک نہ پہنچا سکے۔ ناظرین محترم، اس روڈ کو دنیا کی 5 خطرناک روڈ میں بھی شامل کیا گیا ہے کیونکہ اس نے بہت بڑے پیمانے پر انسانی جانوں کا خاتمہ کیا ہے۔ ناظرین محترم، سی پیک کی وجہ سے اب اس روڈ پر بہت سے حفاظتی انتظامات مکمل ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے اس روڈ پر حادثات کے نمبرز بھی کم ہو گئے ہیں۔ اب سیاحوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس روڈ پر سفر کر رہی ہے اور قدرت کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔
لیکن اپنے خطرناک ماضی کی وجہ سے یہ روڈ پاکستان کی سب سے خطرناک روڈ ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آتا رہے۔ اللہ حافظ۔